السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ معزز ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی مختصر تفسیر چل رہی ہے، اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین قسم کا ذکر کیا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ مرض سے مراد یہاں نفاق، فسق و فجور میں اضافہ کر دیتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد کا لفظ ذکر کیا ہے، اور فساد یہ اصلاح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت سے، گناہ کے ارتکاب سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے فساد پھیلتا ہے، زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور میں منافقین نے ایسا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فساد مچانے والے یہی ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا، اس بات کا شعور نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح سے صحابہ کرام نے ایمان لے آئے، تو جواب دیتے، کیا جواب دیتے؟ کہ کیا ہم ایسا ایمان لے آئے جیسا بیوقوفوں نے لایا ہے۔ ان منافقین نے ان صحابہ کرام کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں تک قربان کر دیا، اپنی مال کو قربان کر دیا، اپنی چین اور سکون کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے تو کئی ایسے صحابہ کرام تھے کہ ان کے ایمان لانے کی پاداش میں انہیں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بہتوں کو اپنے مال سے ہاتھ دھونا پڑا، بہتوں کو اپنے بیوی بچوں سے ہاتھ دھونا پڑا، بہتوں کو اپنے نفس پر ظلم سہنا پڑا۔ آئیے چند صحابہ کرام کے بارے میں مختصراً بتاتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ غلام تھے، اور امیہ بن خلف کی یہ غلامی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو اپنایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو اپنایا، ایمان کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا،
تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ان کا جو آقا تھا، ان کا جو مالک تھا، حضرت بلال کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ دوپہر کے وقت سورج بالکل جب بیچوں بیچ ہو جاتا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی اس صحرا میں، اس پتھریلی زمین پر لٹا دیا کرتے تھے، اور لٹانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا کرتے تاکہ ہل نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے ظلم و زیادتیاں صحابہ کرام کے اوپر ہو رہی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے اپنی برسوں کی کمائی جو ہے کفار مشرکین کے حوالے کر دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روم کے رہنے والے تھے، اور مکہ میں آ کر کے کاروبار کرنا شروع کیا، تجارت کرنا شروع کیا۔ تجارت بہت زیادہ پھیل گیا، منافع خوب ہوا، دھن دولت کما لیے۔ اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی بھی دولت نواز دیا، اور جب ایمان کی دولت سے نوازا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھ لیا اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب جانے لگے، اپنا ساز و سامان تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جب نکلنے لگے، کفار عرب کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے صہیب، تو نے اپنی یہ دولت مکہ میں رہ کر کے کمائی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس مال میں تمہارا مالکانہ حق ہو، تم اس مال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو تمہیں ہجرت کا سفر ترک کرنا پڑے گا، گویا کہ تمہیں اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر اپنی مال کو قربان کر دیا، اور تمام مال جو ہے کفار مشرکین کے حوالے کر دیا، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا جو ہے خالی ہاتھ جو ہے مکہ سے نکل جاتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جو ہے چلے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، پورا مال جو ہے کفار عرب نے لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ اے صہیب، تو نے دنیا کی دولت قربان کر دیا، لیکن آخرت کی جو دولت، جو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اس ایمان کو بچا لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیا، تو اسی لیے منافقین قسم کے جو لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بیوقوف یہ نہیں ہے، بلکہ بیوقوف تو تم لوگ ہو، لیکن تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ یعنی منافقین قسم کے لوگ جب اہل ایمان والوں سے ملاقات کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے، تو کیا کہتے؟ قالوا آمنا، ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور رسول پر۔ یعنی منافقین جب صحابہ کرام سے ملتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آ کر کے ملتے، تو کہتے کہ ہم تو اہل ایمان والوں میں سے ہے، ہم نے اللہ اور رسول پر ایمان لایا ہے۔ لیکن جب صحابہ کرام کی مجلس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب نکل جاتے، تو کیا کہتے؟ جب اپنے دوستوں میں اپنے گھر چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے تھے، اور شیاطین سے مراد یہاں سرداران قریش ہے، جسے جو یہودیوں سے مل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتا تھا، تو سرداران قریش مراد ہے، یا تو پھر منافقوں کا سردار مراد ہے یہاں شیاطین سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،
قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، منافقین اپنے جب سرداروں کے پاس جاتا تو کیا کہتے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو ان سے استہزاء کرتے انہیں ان کی سرکشی میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جس طرح اس کی شان ہے، شان کے لائق ہے، ان سے استہزاء کرتا ہے۔ نتیجتاً ذلت و رسوائی و ادبار میں مبتلا کرتا ہے، یعنی اس کو گناہوں کی طرح مبتلا کر دیتا ہے، جس کی ایک مثال اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا ایک اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے، ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے۔ جیسے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ اور وَمَكْرُ مَكْرَ اللَّهِ، اگر کوئی چال چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس مختصر سی تفسیر کو سننے اور سنی ہوئی باتوں پر سامعین کرام کو، ناظرین کرام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔